للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گسار جہاں، دستگیر زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد ہذا میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے مسلم ہے دائم فضیلت بڑوں کی، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ دیگر ہماری اسلامی اقدار و روایات، اسلامی تہذیب و تمدن، حسن معاشرت دم توڑ رہا ہے، وہیں پہ ایک بڑی اہم اور خاص چیز جو مسلم معاشرے کا، ہمارے فیملی سسٹم کا درہ امتیاز بھی تھا، حسن بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، وہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام تھا، وہ تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، بے باکی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حقوق، کانفیڈنس، اعتماد، خود اعتمادی، اس چیز کے نام پہ بچوں کو بڑوں کا بدتمیز بنایا جا رہا ہے، بے ادب بنایا جا رہا ہے۔ اس چیز میں فرق رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے حقوق کی حفاظت اور ان پہ بولنے کا طریقہ اور سلیقہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بڑوں کے گریبان کو پڑ جائے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام اور ان کی تمیز بھول جائے۔
اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی، اس کو کوشش کریں اگر ٹھیک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بڑوں کی تعظیم، اکرام، ادب اور احترام بڑی تاکید کے ساتھ سکھایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں اور بڑوں سب کے حقوق و فرائض بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ فرمایا کہ مسلمان بزرگ کا احترام کرنا یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے اکرام اور توقیر کے مترادف ہے، کہ جو انسان کسی بزرگ مسلمان کی تعظیم کرتا ہے، وہ بزرگ چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کے دادا ہوں، چاہے اس کے تایا ہوں، یا وہ کوئی بھی کسی بھی مسلمان معاشرے کا بزرگ ہے، باریش ہے، سفید داڑھی والا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید داڑھی سے مراد ان کی عمر ہے، کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کی داڑھی سفید ہو جائے۔ اب اس سے یہ بھی مطلب کوئی نہ نکال لے کہ جی سفید داڑھی والے بزرگ کے کیونکہ احترام کا حکم ہے، تو اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ان کا اپنا ایک فعل ہے ضرور، اور اس پہ وہ جواب دہ بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنت بلکہ انبیاء کرام کی سنت متواترہ ہے داڑھی شریف، تو یہ چہرے پہ سجانی چاہیے ضرور، لیکن جہاں تک چھوٹوں کا تعلق ہے تو انہیں ان کا اکرام اور احترام ضرور بجا لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول تشریف لائے اور ان کو مجلس میں بٹھانا تھا، جگہ دینی تھی، کہ وہ جگہ دینے کے اندر کچھ تاخیر ہوئی۔ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزرگ تشریف لائے ہیں، تو یہ نہیں کہ ان کو جگہ دی نہیں گئی، ان کو بٹھایا گیا، ان کو جگہ دی گئی، لیکن جگہ بنانے میں کچھ تاخیر ہوئی، ان کو انتظار کرنا پڑا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، میرے طریقے پہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے۔ لہذا امت کی تربیت یہ فرمائی کہ جب تمہارے بڑے تمہارے پاس آئیں یا موجود ہوں تو تمہارے دل کے اندر ان کی توقیر، ان کا ادب، ان کا احترام ضرور ہونا چاہیے، اور وہ نہ صرف دل میں ہو بلکہ تمہاری باڈی لینگویج سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان علی شان جو کہ جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جو جوان بوڑھے شخص کی عمر کی وجہ سے اس کی تعظیم کرے تو اس جوان کے بڑھاپے کے وقت اللہ تعالیٰ ایسا شخص مقرر کر دے گا جو اس کی تکریم کرے گا. جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر کسی مسلمان بزرگ کی تعظیم کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اس کے اس ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یوں اس کی لاج رکھے گا، یہ اس کو اعزاز عطا فرمائے گا، یہ اس کو صلہ عطا فرمائے گا کہ جب یہ نوجوان بڑھاپے کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کے ادب و احترام کا اہتمام فرما دے گا. اور جب یہ بڑھاپے میں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا شخص مقرر فرما دے گا کہ بھئی اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو. تو کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، یہ ایک اسپرچول سسٹم بھی آ گیا نا، اس میں روحانیت کا نظام بھی داخل ہو گیا کہ آپ بڑوں کی تعظیم، توقیر اور ان کا احترام کر کے اپنے بڑھاپے کو سنوار رہے ہیں. اور دیکھیں اس کو اگر ہم لاجیکلی دیکھیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے علی شان برحق اس پہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. اور اگر آپ عقلی طور پہ بھی دیکھا جائے اس چیز کو تو بڑی سادہ سی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنا معاشرہ خود تشکیل دیتے ہیں، اس کی روایات اور اقدار کو خود تشکیل دیتے ہیں، اس کے پیرامیٹرز ہم اپنے عمل سے سیٹ کرتے ہیں. آج اگر ہم نے معاشرے کے اندر اس چیز کی بنیاد رکھی کہ اپنی جوانی میں اپنے بڑوں کا احترام کیا، تعظیم کی، رسپیکٹ کی، ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، جو ہمارے جونیئر ہیں وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے سینئر جو ہیں، میرے ابا جی اپنے ابا جی کا کتنا احترام کرتے تھے، ہمارے والد محترم اپنے دادا جی کا کتنا احترام کرتے تھے، ہمارے والد محترم اپنے تایا جی کا کتنا احترام کرتے تھے. گھروں میں یہ کلچر بنے گا، بچے ہیبیچول ہوں گے، اس نظام کو دیکھیں گے، ان کے رگ و پے میں اترے گا، ان کی فطرت ثانیہ بنے گی، یہ چیزیں ان میں راسخ ہو جائیں گی، اجنبیت دور ہوگی، تہذیب و تمدن، معاشرت، ثقافت، کلچر کا حصہ بنے گا. کل ہمارے بڑھاپے میں ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ ہمارا احترام کرو، ہماری تعظیم کرو. بچوں نے جو کچھ دیکھا ہوگا وہ اس پر عمل کریں گے. آٹومیٹیکلی ہم نے اپنی جوانی کے اندر اپنے بڑوں کا احترام کر کے اپنے بڑھاپے کو سیو کرنے کا خود انتظام کر دیا. اور اگر ہمارے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جان تو دادا جی کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے تھے، یا ابا جی جو ہے وہ دادا جان کا گریبان پکڑا ہوتا تھا روز، یا ان کے آگے اونچا اونچا بولتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، ہو ہکار کرتے تھے، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، بابا جی اکیلے تنہا چارپائی پہ سارا دن وہ ایک کارنر میں پڑے رہتے تھے، تو پھر آج نہیں تو کل ہماری بھی باری ہے. ہم جو مینرز سیٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، آج اگر ہمارے گھر میں کسی بزرگ کی چارپائی کسی کارنر میں پڑی ہے اور وہ بے یار و مددگار محض آنکھیں کھولے سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ اس بزرگ کی چارپائی نہیں ہے، وہ ہماری چارپائی وہاں پہ پڑی ہے. اگر آج وہ کسی سے بات کرنے کو ترس رہے ہیں، آج اگر ان کی بات کو کوئی ویلیو، کوئی امپورٹنس، کوئی اہمیت نہیں دے رہا، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، ہم خود کو اگنور کر رہے ہیں. آج اگر وہ وہاں پہ ہیں تو کل ہم وہاں پہ ہوں گے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان کہ جو شخص اپنے بڑوں کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، اس کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ پھر ایسا شخص پیدا کر دے گا جو بڑھاپے میں اس کی تعظیم اور توقیر کرے گا. اسی طرح
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، یعنی اس سے جب امت کی تربیت فرمائی، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے، اپنی خدمت میں قبول فرما لیں، چاہتی ہوں کہ آپ کا خادم بن کر رہے، آپ کا پاپوش بردار بنے، شب و روز آپ کی خدمت میں رہے، آقا میرے نور نظر کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت فرماتے ہوئے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی غلامی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تو باقاعدہ 24 آور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے۔ آپ خود فرماتے ہیں خدمت النبی 10 سنین، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی یہ سلسلہ جاری رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کی خدمت کی وجہ سے، کہ جو آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، خدمت بجا لاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو آپ کی عمر، آپ کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا عطا فرمائی۔ انس آپ ہماری خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تینوں دعائیں آقا کریم علیہ السلام کی آپ کے حق میں قبول ہوئیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جب مبارک ہونٹوں سے نکلی تو قبول ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں عطا فرمائیں۔ اب سنیے، 91 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں جتنے صحابہ موجود تھے، ان میں سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، 103 سال عمر مبارک پائی۔ سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ بصرہ کے اندر جتنے صحابہ تھے، عراق، کوفہ، بصرہ، شام، ان میں جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت موجود تھے، جنہوں نے وہاں پر اپنی سکونت اختیار کی تھی، ان میں سب سے آخر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کی عمر مبارک 103 سال تھی۔ عمر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ آپ کے وصال سے تقریباً 15 سال پہلے، 75 ہجری کی یہ بات ہے، آپ کے وصال سے 15 سال پہلے آپ کی اولاد میں سے 120 سے زیادہ حضرات وفات پا چکے تھے، اور 100 سے زائد موجود تھے اس دنیا کے اندر۔ آپ کی اولاد میں سے 225 بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، 225 افراد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد میں عطا فرمائے، جن میں سے 125 لوگ آپ کی زندگی میں ان کا وصال ہو چکا تھا، اور جب آپ کے وصال سے 15 سال پہلے 100 لوگ آپ کی اولاد پاک میں سے اس دنیا میں موجود تھے۔ کتنا خاندان بڑا، کتنی نسل بڑی، اللہ تعالیٰ نے اولاد میں کیسی برکت عطا فرمائی، اور مال میں ایسی برکت ہوئی کہ جتنے انصار صحابہ تھے، مدینہ پاک کے رہنے والے جو صحابہ، ان کو انصار کہا جاتا ہے، جو مکہ پاک سے تشریف لائے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ انصار صحابہ میں سے سب سے امیر ترین صحابی کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک کو پیش کیا نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ اور کچھ تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، تو اپنے بیٹے کو لے کے بطور خدمت پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، کو مال و زر تو ہے نہیں ہے،
یہ بیٹا ہی میری کل کائنات ہے، اور اسی بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں۔ تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر اس بیٹے کو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی؟ انصار صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کا جو باغ تھا، لوگوں کے باغات، ان پہ سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا تھا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا نا، سال میں 2 مرتبہ۔ اور آپ کے باغوں کے اندر ایک ایسی گھاس تھی جس میں کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، ایسی گھاس تھی آپ کے باغوں کے اندر۔ تو یہ مال کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا وافر مال و دولت عطا فرمایا کہ انصار صحابہ میں سب سے امیر ترین جو صحابی ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے تھے۔ بڑوں کے ادب و احترام کے حوالے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، نہر پہ بیٹھ کے آپ وضو کر رہے تھے، اور پانی بہہ رہا تھا، جیسے یعنی عموماً جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف یا مشرق سے مغرب کی طرف پانی بہتا ہے دریا کا۔ تو اب فار ایگزامپل اگر مشرق سے مغرب کی طرف پانی جا رہا ہے تو آپ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، تو آپ کے مشرقی جانب یعنی آپ سے اوپر ایک اور آدمی وہ بیٹھ کے وضو کر رہا تھا، اور وہ پانی بہہ کے حضرت امام احمد بن حنبل جس طرف بیٹھے تھے اس طرف آ رہا تھا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یار میں اوپر کی جانب بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں اور نیچے وقت کا امام، ایک اتنے بڑے مجدد، اللہ کے ولی، اتنے بڑے عالم، صوفی، متقی، مفتی، وہ بیٹھ کے نیچے وضو کر رہے ہیں، اس نے کہا یہ بات غیر مناسب ہے کہ میں کلی کر کے وہ پانی اندر پھینکوں گا، میرے گناہوں والا پانی وہ جائے گا، نیچے ایک وقت کا ولی بیٹھ کے وضو کر رہا ہے۔ تو وہ اس نے جگہ چینج کی، وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے تو جہاں پر امام صاحب وضو کر رہے تھے اس سے نیچے جا کے اگلی سائڈ پہ جا کے اس نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ بس یہ اس کا عمل تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی وفات ہوئی تو کسی شخص کو خواب میں آیا، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو، کسی دوست کو خواب میں آیا، اس نے پوچھا خدائے تعالیٰ باتو چیک کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما۔ کس وجہ سے؟ کہا میں نے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا احترام کیا تھا وضو کرتے وقت، اللہ تعالیٰ نے اس احترام کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی ہے، اس احترام کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا نا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ادب اور پیار، محبت، بڑوں کی رسپیکٹ، بڑوں کی توقیر، بڑوں کی تعظیم، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہمارے معاشرہ کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کی روشن تعلیمات ہیں یہ، اور اس کے بغیر ہمارے معاشرے کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ سو اس لیے انشاءاللہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط، فرمایا 3 افراد کا احترام کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ سفید بالوں والا بوڑھا مسلمان، ان کی تعظیم کرنا، حامل قرآن کریم یعنی حافظ، قاری، عالم دین، جو نہ تو اس میں حد سے بڑھے اور نہ ہی اس سے دور رہے، قرآن مجید کو پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، حافظ قرآن، عالم دین، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تیسرا جو ہے عادل بادشاہ کی تکریم، یعنی آپ کا وہ بادشاہ، وہ حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ان 3 لوگوں کی حضور علیہ السلام نے تعظیم، اور یہ سنن ابی داؤد کے حدیث نمبر 4843 ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اپنے بڑوں کا ادب اور احترام سکھایا کہ ان کی توقیر کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ تو یہ احترام ہمارے معاشرے کا حسن ہے، اور جب احترام ختم ہوتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر جب بے باکی آ جاتی ہے انسان کے اندر، وہ پہلے اپنے بڑے بھائی کی جو ہے اس کو ڈس آنر کرنا شروع کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، پھر وہ اپنے
جو ہے وہ چاچاؤں کی، اپنے تایا، اپنے وہ ویسے جو محلے کے بڑے لوگ ہیں ان کی، پھر اپنے باپ کی، پھر آہستہ آہستہ پھر اولیاء اللہ کی، پھر اسی طرح تابعین کی، تب تبع تابعین کی، پھر تابعین کی، پھر صحابہ کی، پھر انبیاء کی ذات تک وہ پہنچ جاتا ہے کرتے، ایسے بے باک ہوتے ہوتے ہوتے. تو اس چیز کا نام سیلف کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے گریبان پکڑ لیں، تو اس چیز کا نام خود اعتمادی ہے. آپ اپنے بڑوں کے سامنے بول پڑیں اور بدتمیزی کریں تو اس چیز کا نام بھائی آپ بڑی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جی. آپ اپنے ابو کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ بڑے دلیر ہیں جی، بڑا آپ نے دنیا فتح سکندر اعظم بن گئے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے باپ کو آنکھیں دکھا دیں آگے سے. آپ کو تو اب سیلف کانفیڈنس بڑا آ گیا ہے، آپ کے اپنے حقوق کے لیے آپ کو بولنا بڑا آ گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی آگے بھی. بڑوں کو آقا کریم علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا نا کہ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے. لیکن کہیں پہ ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بڑوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بڑے جو ہے وہ کوئی ناانصافی نہیں ہو جاتی ہے، ناانصافی بھی ہو جاتی ہے، مسٹیک بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی فضول قسم کی ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑ جاتی ہے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کا گریبان پکڑ لیں، بلکہ اس کے آپ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بہرحال ان کا ادب و احترام ہر حال میں بجا لانا ہوگا. ہاں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس انداز سے کہ اس میں بے ادبی بھی نہ ہو، توہین بھی نہ ہو، ان کی تحقیر بھی نہ ہو، اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکیں. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کا ان کو سنیں، بغیر سنے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ دینا، رگڑ دینا، دبا دینا بغاوت کو جنم دیتا ہے. ایک دفعہ خاموش ہوگا، دوسری دفعہ خاموش ہوگا، تیسری دفعہ خاموش ہوگا. جب پے در پہ ایک چیز کو مسلسل دبایا جائے گا، اس کو پش کیا جائے گا، تو یہ ایک اصول فطرت ہے. غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہو، آپ اس کو ایک طرف سے پش کریں وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا، ادھر سے کریں تو ادھر سے نکل جائے گا. تو اس طرح جب جذبات کو دبایا جاتا ہے، ان کو کچلا جاتا ہے، بار بار زیادتی کی جاتی ہے، تو پھر یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر توہین پر، بے ادبی پر، بغاوت پر، لڑائی پر، جھگڑے پہ یہ باتیں منتج ہوتی ہیں. تو جانبین کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ اوور آل یہ چھوٹوں کا حق ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اپنے والدین کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.